ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ما ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ جل مجدہ کا کرم ہے جس کی توفیق رحمت و عطا سے رمضان المبارک کی ببرکت ساعتوں میں ہمیں جمعۃ الوداع کی یہ پیاری گھڑیاں نصیب ہوئی ہیں۔ رب کا مہمان تھوڑا رہ گیا ہے، کچھ گھڑیوں کا اب تو مہمان رہ گیا ہے، اب وہ نصیبوں والا ہوگا جسے اگلے سال رمضان نصیب ہوگا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور بار بار زندگی میں رمضان کی خیر سے ہم سب کو منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مضمون میں نے چاہا کہ 4 جمعے کچھ نظائر سنائے، کچھ روح کو جھنجھوڑا، اپنی کوشش کی کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جو درد محسوس کیا اس کو رمضان کا موضوع بناتے ہوئے کچھ خیر پا سکیں۔ آج کا مضمون اپنے نوعیت کے اعتبار سے اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے بڑا اہم ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے اس عقیدے سے ہے جو ذات رسالت مآب سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے امتی کے تعلق کی مضبوطی کی سند ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت پر رب کی عنایات کا مظہر ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سرمایہ اور عملی نمونہ ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے نے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی امید کی کرن دے دی ہے، تاجدار کائنات سے وابستگی کا ایک تعلق بنانے کی وجہ عطا کر دی بہت بڑی، اور وہ ہے عقیدہ شفاعت۔ عقیدہ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ تیسرا، یہ غلط فہمی کا ازالہ کئی ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے یا آ جاتا ہے کہ شفاعت دنیا کی طرح سفارش ہے، اور یہ تو اللہ کو پسند نہیں۔ تو جو شفاعت کا عقیدہ ہے یہ تو قرآن و حدیث کے عقیدے کی نفی کر رہا ہے جو اہل سنت کا ہے، ایک ذہنوں میں بات ہے کہیں، اور سفارش تو میرٹ کا قتل ہوتا ہے۔ ایک کون کون سفارش کر سکتا ہے شفاعت؟ تو شفاعت کا معیار کیا ہے اللہ کی بارگاہ؟ یہ میں آپ کو صرف خاکہ دے رہا ہوں، اور پھر شفاعت مصطفیٰ پر اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنے مضمون کو ہم مکمل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات میں نے تلاوت کی، اور یاد رکھیے شفاعت وہ عقیدہ ہے
جو قرآن کی نصوص قطعیہ سے ہے، یعنی قرآن کے ظاہری حکم سے ثابت ہے، اور کثرت سے احادیث نبوی پر مشتمل کیا گیا۔ اور یاد رکھیے اس کا مطلق انکار ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، شفاعت کا مطلق انکار۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی تصور یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے خاص بندوں کو، اور پھر خاص بندوں میں سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ اذن عطا فرمایا ہے، وہ اجازت عطا فرمائی ہے، وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ ان کے اذن سے خطا کار بندوں کی وہ شفاعت کریں گے، اور وہ ذات کریم اپنے بے پایا فضل سے گناہگار بندوں کے حق میں اپنے خاص بندوں کی اور بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے شفاعت کیسے کسے ہیں؟ اس کے مختلف معنی ہیں، مگر میں یہاں صرف دو تعریفیں لے کر بات کو ایک مثال سے وضاحت کر دوں گا، اور عقیدہ شفاعت کا ایک جیسر سمجھ لگ جائے گا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشفاعت الاندمام الی آخر ناصرا لہ وسائلا عنہ، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح ملا لینا کہ دوسری چیز اس کی مدد کرے اور پہلی اس سے سوال کرے۔ پھر میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں، کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے مکس اپ کر دینا، ملا دینا۔ دو لوگوں کا مثال سمجھانے کے لیے، دو لوگوں کا مل جانا، ایک کمزور کا ایک طاقتور کا، طاقتور کمزور کو اپنے ساتھ ملا لے اور کمزور طاقتور سے مدد کا سوال کرے، اور طاقتور مدد کے سوال پر اس کا جواب دے کر اس کی تشفی کرا دے۔ حق کے شفا بھی یہی ہوتا ہے، کمزور تگڑا آدمی کمزور چیز کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تھوڑی قیمت میں۔ تیسرا معنی شفا کا جوڑا، ایون نمبر، جفت اور طاق۔ قرآن میں بھی آیا والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی بھی اور طاق کی بھی، رب نے سورہ فجر میں قسم کھائی ہے۔ اب اس جفت کے معنی کو سمجھیں، اس کو میں ایک بڑی دنیاوی مثال سے بات پیش کر دیتا ہوں۔ ایک بیٹے کو والد محترم نے کہا بیٹا یہ 50,000 روپے آپ کو دے رہا ہوں، میں کام پہ جا رہا ہوں، آج آپ نے بل جمع کروانا ہے، اپنے یونیورسٹی کی فیس دینی ہے، اور فلاں بندے کو میری یہ رقم دے دینا، اس کا ادھار باقی ہے، تو یہ آج کی رقم کلیئر ہو جائے گی، پیسے آئے تھے۔ بیٹا باہر نکلا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے پہنچا۔ دوستوں نے پلان بنایا کہ آج ہم آؤٹنگ کے لیے جائیں گے، ڈنر وہاں کریں گے، دوپہر وہاں کریں گے، اور انہیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آج پیسے بھی ہیں اس کے پاس۔ انہوں نے اس کو پھنسا لیا، اب وہ پیسے خرچ کر بیٹھا، جو اختیار دیا گیا تھا خرچ کر بیٹھا۔ اب شام ہوئی، گھر جانے لگا، گھر بھی لیٹ ہو چکا تھا۔ اب سوچن پڑ گیا کہ اگر گھر گیا، ایک تو والد محترم سے ڈانٹ پڑے گی، جھڑکی پڑے گی، ناراضگی کا اظہار ہوگا، بے عزتی ہوگی، اور دوسرا والد محترم کی شخصیت جن کی ہم دیندار ہیں، میری یونیورسٹی میں کیپیبلٹی کا کیا بنے گا، میرا وہاں بھی خرابی ہو جائے گی۔ شعور آ گیا یہ تو میں نقصان کر بیٹھا ہوں، وقتی طور پر ان کے تاؤ دلانے پر میں نے پیسے تو خرچ کر دیے، اب کیا کروں؟ اس نے، اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ اس کے والد کا ایک دوست ہے جس کی بات باپ کبھی نہیں ٹالتا، وہ اس کے دروازے پر جاتا ہے، انکل جی میرے ساتھ یہ غلطی ہو گئی ہے، شرمندہ بھی ہوں، آئندہ نہیں ہوگا، شرمندگی ہے مجھے، یہ معاملہ ہو گیا ہے، آج ابو جی سے بچا دیں، ورنہ ڈانٹ تو پڑے ہی گی، بے عزتی بھی بہت ہوگی، آپ سے عرضی یہ ہے مجھے بچا دیں۔ تو شفا
کمزور کا طاقتور سے مل جانا. تو شفا یہ ہوا, اس انکل جی نے حامی بھر لیا حاجی صاحب نے اور کہا آؤ میں چالنا وہاں گیا اور کہا بچے سے غلطی ہو گئی ہے, وہ اس پر شرمندہ بھی ہے, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. میں نے پیسے بھی اپنی جیب سے دے دیے ہیں, پیسے انشاءاللہ جب چاہیں آ جائیں گے, مگر آج کا وقت گزارو تاکہ پہلے یہ کام نکل جائے اور آئندہ احتیاط کرے گا. اور اسے کہا بیٹا آئندہ خیال کرنا, یاد رکھو میں تمہارے باپ کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے آیا ہوں. اور باپ بھی کہے بیٹا تو نے آج بچنا نہیں تھا, گھر سے باہر ہی تھا, مگر تم میرے دوست کو لے آئے ہو اور اس کی میں ٹال نہیں سکتا. زبردستی بھی نہیں ہے اور جبر بھی نہیں ہے, مگر تعلق ایسا محبت کیا کہ اس کی ٹال نہیں سکتا. بس میں نے آپ کو ایک تشبیہ کے ذریعے پورا تصور شفاعت سمجھا دیا ہے. شفاعت بھی یہی ہے کہ مالکہ ہیں میرے غلطی کر بیٹھے ہیں, غلطی کر بیٹھے ہیں, رب لم یلد ولم یولد ہے, غلطی کر بیٹھے ہیں مگر آئے ہیں, مالک ان کو معاف نہیں کر دیتا. یہ ایک معنی ہے شفاعت, یہ بھی ہے. پھر میں اس کی شرائط بھی پیش کروں گا. اب آتے ہیں قرآن کی طرف. قرآن اس تصور شفاعت کو کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, فرمایا کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کر سکے, کس کی جرت ہے کہ اس مالک کے سامنے کھڑا ہو کر سوال کر سکے؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکے. وہ مالک جو ساری کائنات کا مالک ہے, جو رب المشرقین بھی ہے, وہ رب المغربین بھی ہے, جس نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پر پیدا کیا ہے. بدیع السماوات والارض, جس طرح زمین و آسمان کو اس نے عدم مثال کے ذریعے بنایا, یعنی اس جیسا نہ پہلے کوئی بنا سکتا تھا اور نہ اس کے علاوہ کوئی بنا سکتا ہے, کیونکہ اللہ کبھی تھا نہیں, ہمیشہ سے ہے. وہ مالک جسے چاہتا عزت دیتا ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, جو اعلان کرتا ہے کون ہے ہر دن کا بادشاہ, وہ مالک جو کہتا ہے وہی ہے اللہ جو واحد و قہار ہے, اکیلا بھی ہے اور قہار بھی ہے. وہ مالک کریم فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع, کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کر سکے. جرت نہیں ہے کسی کی اس کے حضور کھڑا ہو. اور آدھی بات نہیں نہ سننی چاہیے, پوری. آگے اللہ نے فرمایا الا باذنہ, مگر کچھ ہیں جن کو میں اختیار دوں گا, جن کو میں اجازت دوں گا, جن کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جو کہیں گے میں قبول کروں گا, وہ جس کا کہیں گے میں قبول کروں گا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں صرف آیت پڑھ کر نہ جایا کرے, اس کی بھی تشریح میں آگے لاؤں گا. اس پر بھی میں آپ کو اس کا 7 نکاتی ایجنڈا دے رہا ہوں سم اپ کر کے, اور ہم نے انشاءاللہ جمعۃ الوداع میں 7 نکاتی ایجنڈے کی خیر پانی ہے. دیتے ہیں نا لوگ اپنا اپنا منشور دیتے ہیں, بولیں ہم نے شفاعت کا منشور بنایا ہے, 7 نکاتی ایجنڈا ہے. پہلے اس کے 4 پوائنٹ ہے, تصور شفا سمجھنے کے بعد پہلے اس کے 4 پوائنٹ ہیں, اور وہ 4 پوائنٹ یہ ہیں, یہ سارے قرآن سے مستنبط ہے, وقت نہیں تو میں نے پوائنٹس کو ٹائٹلز بنا لی ہیں. پہلا یہ ہے قدرت الشافع علی الشفاع, شفاعت کرنے والا شفاعت کرنے پر قدرت رکھتا ہو, یعنی اسے اختیار حاصل ہو کہ وہ شفاعت کر سکے. پہلا پوائنٹ کیا پوائنٹ میں نے پہلا بتایا؟ شفاعت کرنے والا شفاعت کرنے پر قدرت رکھتا ہو. بولیے, شفاعت کرنے والا شفاعت کرنے پر, جلدی جلدی چلنا. دوسرا, شفاعت کے لیے لازمی شرط ہے کہ جس کی شفاعت کی جائے وہ مسلمان و مومن ہو. کافر کی شفاعت قبول نہیں ہوگی, کافر کے لیے شفاعت مومن کی قبول نہیں ہوگی. کئی ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے, دیکھو پھر نوح علیہ السلام کا پتر تھا, نبی کی نسبت نہیں بچا سکی. استغفر اللہ العظیم. اگر ذہن میں یہ سوال آیا, یہ سوال ہی خلط مباس اور غلط ہے.
کیونکہ شفاعت کی شرط ہی ایک ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ شفاعت جس کے لیے کی جائے وہ مسلمان و مومن ہو. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان و مومن نہیں تھا. ادھر آقا علیہ السلام کا سگا چچا ہے ابو لہب, اس کی شفاعت نہیں ہے, وہ کافر ہے. اور دوسری جانب وہ ہے جن کی شفاعت کا اختیار حضور کی وجہ سے انہیں بھی ملا ہے. حضرت عباس, حضرت امیر حمزہ گورنر مدینہ, آج بھی گورنر وہی ہے روحانی طور پر. مدینے کے گورنر حضرت امیر حمزہ ہی ہیں آج بھی رضی اللہ تعالی. کسی عاشق سے پوچھو وہی ہے. تو عرض کر رہا ہوں وہ بھی چچا ہے اور یہ بھی چچا ہے. فرق کیا ہے؟ ایمان کا. ایمان کا. یہ وہی بات ہے کہ انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کچھ کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تیسری شرط یہ ہے شفاعت کرنے والے کو شفاعت کا اذن مل چکا ہو, اجازت مل چکی ہے. اب اس کے اوپر اختلاف ہے کہ تاجدار کائنات کو اذن مل چکا ہے یا بھی ملنا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, یہ دلیل و دلائل ہوں گے ہمارے, ہمارا عقیدہ یہ ہے محبوب مصطفیٰ تاجدار کائنات کو رب نے شفاعت کا اذن دنیا میں ہی عطا کر دیا ہوا ہے. حضور نے دے دیا ہوا, رب نے دے دیا. تو قیامت میں وہ بھی بات کروں گا. تو تیسری بات ہو گئی. چوتھی, جس شخص کی شفاعت کرنا چاہتا ہے شافع, شفاعت کرنے والا, اللہ کریم بھی اس کی شفاعت کے لیے راضی ہو کہ ٹھیک ہے کر لو. یعنی اللہ کریم نے کی رضا بھی شامل ہو کہ ٹھیک ہے میں اس کی شفاعت قبول کر لوں گا. یہ 4 نکاتی ایجنڈا میں نے آپ کے سامنے اب جلدی سے پڑھتا ہوں. پہلا, شفاعت کرنے کی قدرت رکھتا ہو. دوسرا, شفاعت جس کی جائے مسلمان ہو. تیسرا, شفاعت کا اذن مل چکا ہو. چوتھا, شفاعت کرنا چاہتا ہو تو اللہ بھی اس کی شفاعت کرنے پر راضی ہو. یعنی جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس کے لیے راضی ہو کہ کر لو حبیب, قبول کر لوں گا. یہ 4 شرطیں ہو گئیں. اب آ جائیں, اس کا اگلا 3 نکاتی ایجنڈا ہے. یہ 4 ہو گئے, اب 3 نکاتی ایجنڈا اور دے رہا ہوں اس پر. اور وہ 3 نکاتی ضابطہ بھی ہے. یہی قانون ہے شفاعت کا, اس سے باہر نہیں ہے. پہلی بات یاد رکھے, قرآن کریم میں جہاں شفاعت کی سفارش کی نفی آئی ہے, کیٹاگوریکل ڈیسیژن قرآن کی سینکڑوں آیت سے جو مستنبط کیا گیا ہے, اس سے مراد جن کے لیے نفی آئی ہے وہ مسلمان و مومنین ہیں ہی نہیں. شفاعت کی نفی ہمیشہ کافروں کے لیے آئی ہے, یہ یاد رکھیے گا. جیسے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, رب نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. فرمایا اور آپ ان کو قریب آنے والے دن کی آفت سے ڈرائیں میرے حبیب, جب ضبط غم سے کلیجے منہ کو آئیں گے. اور ظالموں کے لیے, اللہ ظالم کبھی مومنوں کو نہیں کہتا, مسلمانوں کو نہیں کہتا, ایمان والوں کو نہیں کہتا. وہ ظالم کے معنی اور ہے, عمومی طور پر نہیں کہتا. یہاں ظالموں کے لیے نہ کوئی مہربان دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے. پھر فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. سو اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کافر مجرموں کے لیے بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی. یہ 2 باتیں ہو گئیں. اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی پوری آیات ہیں کہ یہ شفاعت کا انکار کن کے لیے آیا ہے. امام خازن ہیں, امام نصفی ہیں, علامہ آلوسی ہیں, بڑے بڑے مفسرین, سب نے کہا ہے جہاں شفاعت کی نفی آئی ہے اس سے مراد مومنین اور مسلمان. اونچی آواز سے بولیے, مومن اور مسلمان
یہ 5واں پوائنٹ میں نے آپ کو دیا کہ شفاعت کی نفی قرآن میں جہاں آئی ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ اونچی آواز سے. یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں, روز مرہ آپ کا ان سے واسطہ پڑتا ہے, کبھی موبائل پر, چیزوں پر, یوٹیوب پر. اب آتا ہوں آگے. تو دوسرا پوائنٹ, سوال ہے, ہم تو شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں, اچھا چلے پھر اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ عقیدہ تو کافروں کا بھی تھا. یہ عقیدہ تو, اب میں قرآن کی آیت کوٹ کروں گا اور آپ دیکھیں گے, یہ عقیدہ تو مشرکین کا بھی تھا, تو آپ کا اور ان کا عقیدہ ایک جیسا ہے؟ آئیں قرآن کی آیت پڑھیں, یہ پڑھی جاتی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 18. فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. فرمایا اور مشرکین اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں, اور اپنے باطل اس عبادت کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے حضور یہ بت ہمارے سفارشی ہوں گے, اس لیے ہم ان کے ادب کرتے ہیں, تعظیم اور عبادت کرتے ہیں. لو جی یہ تو کفار و مشرکین والا عقیدہ ہو گیا. بولیے شک میں پڑے ہیں کہ نہیں پڑے؟ بولیے ذرا, دل میں مستشکیک تو آئی ہے نا. اگر اس بات نہیں آیا تو شک بھی تو آیا ہے نا تھوڑا بہت. اب اس شک کا پہلا اس بات کو سمجھیں, اور میں سوالوں کے جواب آپ آسان ہیں, ورنہ میں ہوں نا, ہم کر لیں گے انشاءاللہ. ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو الہ مانتے ہیں, اللہ مانتے ہیں؟ اور ہم حضور کی عبادت کرتے ہیں, ہم حضور داتا صاحب کی عبادت کرتے ہیں, ہم حضرت علی المرتضیٰ کی عبادت کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ہم امام حسین علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں, ہم حضور غوث پاک کا ذکر کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. یہ ساروں کا ذکر, حضور داتا صاحب کی بات, غوث پاک کی بات, سارے آگے نا سمجھ لگ گئے. تو ان سب کا ذکر کرنے کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں کہ تعظیم کرتے ہیں؟ ادب کرتے ہیں کہ محبت و ادب کرتے ہیں نا. ان کے لیے کوئی سجدہ تو نہیں کرتے, نہیں کرتے. اب آئے مشرکین کو, اور ہمارے عقیدے میں فرق یہ ہے وَيَعْبُدُونَ, وہ انہیں الہ مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں, اور ہم عبادت. اب کوئی جاہل آدمی ہے, کون سے ہمارے مسلک کے کسی عالم نے, صحیح اہل سنت کے عالم نے کہا ہے کہ فلاں مزار پر جا کر سجدہ کرو؟ بولیے نا, کہا ہو کبھی کسی نے کہا ہو؟ کبھی کسی عالم نے کہا ہو فلاں مزار کا آپ طواف شروع کر دیں؟ کس نے کہا وہاں جا کے تالے لگا دیں اور مختلف قسم کے رنگوں کے کپڑے باندھ دیں؟ جب کہا ہے کبھی نہیں کہا. اور ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ذکر عبادت کے طور پر نہیں, محبت اور سنت الہیہ کے طور پر کرتے ہیں کہ رب نے بھی ان سب کا ذکر کیا ہے نیکوں کا, اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں. عبادت جب عبادت ہی نہیں کرتے تو ساری بات تو یہیں سے حل ہو گئی. اگر تو عبادت کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ مشرکوں والا بن جاتا ہے, اور جب ہم عبادت نہیں کرتے ان کی ذکر کرتے ہیں, محبت و ادب کرتے ہیں, تو پھر ہمارے عقیدہ شفاعت کافروں جیسا کیسا ہو گیا؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے. ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کوئی اور عقیدہ ہے ہمارا؟ تو جو مومنوں اور مسلمانوں پر زبردستی شرک کا فتویٰ لگائے, کوئی ہو ایسے شرک کا فتویٰ لگا دیا جائے, کہا یہ بھی شرک, یہ بھی شرک, تو شرک اتنا آسان ہے؟ تاجدار کائنات کی حدیث بھول گئے؟ کوئی کسی مومن اور مسلمان کو کافر کہے تو کفر جاتا ہے اس شخص کی طرف جسے کافر کہا جاتا ہے, اور ٹٹولتا ہے
اگر وہ کافر نہیں تو جو کافر کہتا ہے کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے. اب آ جائیں, یہ تیسرا نقطہ بھی ہو گیا. اور اب تیسرا پوائنٹ جو اس کا ضابطہ ہے, تو میں نے بتایا کہ کفار و مشرکین کا جو عقیدہ تھا نا, جو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی, وہ ان کی عبادت کرتے تھے, ہم عبادت نہیں کرتے. اس پر زور دینا ہے, وہ زبردستی کہ یہ کیا ہو رہا, ہم عبادت نہیں کرتے. حضور داتا صاحب کی عبادت نہیں کرتے. چومتے کیوں ہو؟ وہ اگر چومنا عبادت ہے تم اپنے بچوں کو کیوں چومتے ہو؟ اگر مطلق چومنا ہی عبادت ہے تو حجر اسود کو کیوں چومتے ہو؟ کعبۃ اللہ عمارت ہے, اسے کیوں چومتے ہو؟ اور اگر اسے چومنا جائز ہے تو ہم حضور کی دہلیز کو نہ چومیں؟ آگی بات سمجھ. اب آئیں تیسرا نکات جو ہے, میں نے کہا آپ کو بس سم اپ کرتا جاؤں. تیسرا یہ ہے, اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کا کوئی تصور نہیں. اس کی اجازت ہوتی ہے تو شفاعت ہے. جیسے اللہ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں, یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا. فرمایا اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دے دی ہوگی. آگے بات سمجھ. اب آ جائیں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں. بس یہی میرا مقام تھا کہ حضور کو اذن شفاعت مل گیا ہے یا ملنا ہے. اب اس سوال کا جواب, اذن شفاعت کا مطلب ہے بخشش قبول ہو رہی ہے کہ نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا اختیار آقا کو دنیا میں ہی مل چکا ہے. اس کی پہلی دلیل, اور یہ حدیث مقدسہ اللہ کا شکر میں نے کئی دفعہ بیان کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 دن تک ایسی کیفیت رہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے. اور جب روتے رہے تو تیسرے دن کے بعد جبرائیل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی, سرکار اللہ کریم پوچھتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں؟ ما یبکی. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل میری امت, بس میرے عاشقوں, حضور کے عاشقوں, حضور کے دوستوں, دوست نہیں حضور کے عاشق ہی ٹھیک ہے, سگ ہی ٹھیک. دوست وہی تھے جو صحابہ موج لے گئے, ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہو جائیں تو بڑی بات ہے. تو اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی, امتی کو بھی چاہیے نا چھپ چھپ کر محبوب کو یاد کیا کرے, باہر نکل کر محبوب کا ذکر کیا کرے. وہ ہمارے لیے روتے تھے تو ہمارے لیے نہیں مالک سے کہ ہم بھی رو رو کر, مالک اگر حضور ہمارے لیے روتے تھے تو ہم بھی روتے ہیں نا, حضور کو دکھا دے پھر آقا کی زیارت ہو جائے. جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو جبرائیل امی نے پھر جواب لائے اور کہا یا رسول اللہ, اللہ کریم نے فرمایا ہے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے. اور آیت اتری والا سوف یؤتیک ربک فترضی, حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اب یہ راضی ہونے کا تصور دنیا میں ہے یا آخرت میں؟ بولیے نا. اب میں اس کی 2 آیتوں, ایک آیت اور ایک حدیث سے وضاحت کر دوں گا. تاجدار کائنات پر آیت اتری کا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. حبیب جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور حبیب اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگ دیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, آپ بھی کہیں مولا میرا ہے جیسا ہے, اب واپس پلٹا ہے اور در مصطفیٰ پر کھڑے کھڑے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. رب فرماتا ہے میں حبیب کی شفاعت قبول کرتا ہوں, استغفار قبول کرتا ہوں,
دعا کو قبول کرتا ہوں اور میں رب وہاں مل جاتا ہوں اس عالم میں کہ تواب رحیمہ، توبہ بھی قبول کرتا ہوں، رحمت بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو یہاں سے اجازت مل گئی کہ نہ مل گئی؟ اب ایک سوال اور ہے اس پر، یہ آیت تو صحابہ کے لیے آئی تھی بھئی، اگر صحابہ کے لیے آئے تو منسوخ بھی ہوگا، اس کا ناسخ بھی ہوگا۔ کسی صحابی تابعی مفسر نے کہا ہوگا یہ آیت صحابہ تک کے لیے ہے، نہیں کہا؟ نہیں کہا۔ تو جب نہیں کہا تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے قرآن کی منمانی تعویل کرتے پھرے؟ اب اس پر اگلی بات، آقا علیہ السلام نے سینکڑوں صحابہ کو جنت کی بشارت دی کہ نہ دی؟ شفاعت کی بشارت دی کہ نہ دی؟ اور حضور نے ہم جیسوں کے لیے بھی کہا کہ نہ کہا؟ من زارا قبری واجبت لہو شفاعتی، اگر اذن نہیں ملا تھا تو آقا نے کیوں کہا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی؟ ہونا یہ چاہیے تھا۔ آقا فرماتے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میں رب سے اذن مانگوں گا پھر شفاعت ہوگی۔ آقا نے تو یہ بات نہیں فرمائی بلکہ فرمایا من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی۔ امتی تیرا کام آنا تھا میری قبر پر، بس تو آ گیا۔ امتی تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، تو میرے دروازے کا مانگٹ بنا ہے، بیکاری بنا ہے یا سوالی بنا ہے۔ حبیب من زارا قبری، اب کیسی بات ہے زیارت قبر کی کرے شفاعت حضور کی واجب ہو جائے؟ تو فرمایا واجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی۔ تو لازم اور اتنی قطعی بات وہی کرے گا جسے اختیار مل چکا ہے۔ آگی بات سمجھ؟ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ وقت نہیں تو اس شعروں میں بڑا لطف ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں آگے۔ اب اسی مقام کو قرآن نے دوسری جگہ کہا، فرمایا حبیب فتہجد بہ نافلۃ لک، حبیب اوروں کے لیے 5 نمازیں، آپ کے لیے تہجد کی نماز بھی لازم ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، حبیب ان قریب یقیناً ہم آپ کو، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے گا۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ مختصر سی بات، اس پر پہلے بھی مجھے پتا ہے لیکن اس کو اس معنی میں سمجھے۔ مقام محمود کے 4 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ پہلا معنی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا ہو جانا، شفاعت کبریٰ۔ دوسرا ہے تاجدار کائنات کو روز قیامت لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ملنا کہ رب کی ایسی تعریف کریں گے جو حضور کے سوا کوئی نہ کر سکے گا۔ تیسرا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جب حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام آپ بتائیں قیامت کے دن آپ خلیل ہوں گے تو آپ کا مقام کیا ہوگا؟ کہا نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہوگی، خلیلیت بھول جاؤں گا اس دن رب کا جلال دیکھ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیمیت بھول جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی مسیحیت بھول جائیں گے، اور آقا کی زبان پر اس دن بھی ہوگا امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ اور اس کا بلند ترین درجہ یہ ہوگا۔ تیسرا جو میں نے مقام محمود کا مانا، رب کریم اپنے عرش والی کرسی پر اپنے ساتھ اپنے مصطفیٰ کو بٹھائے گا
سونے آ جا، بیٹھ جا، جو تو کہے گا میں کر دوں گا، سونے آ بیٹھ جا، حبیب آ جا بیٹھ جا یہاں پر، اور سارا عالم دیکھے گا حضور کا مقام کیا ہے۔ اور چوتھا وہ مقام ہے جہاں ہر درجہ ہر کوئی تعریف کر رہا ہوگا۔ اب میں اسے ایک حدیث میں سم اپ کر رہا ہوں، وقت مجھے پتا ہے، ایک حدیث کے اندر تسلی رکھ کر سننا ہے۔ دوسرا میں نے اس پر تیسرا اور نقطہ ختم کرنا ہے اس پر۔ پہلا مقام یہ ہوگا جب قیامت برپا ہو چکی ہوگی، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا سوائے اس کے جن کا رشتہ تقوی والا ہوگا۔ اور ایک اور بات، شفاعت کیا دنیا کی طرح سفارش ہے؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے حدیث سے، یہ بڑی پتہ کی بات، یہ سمجھ کے جانی ہے۔ کیا یہ دنیا کی طرح سفارش ہے؟ نہیں، یہاں دنیا کا میرٹ کا قتل ہوتا ہے، رب کا میرٹ اعمال نہیں ہے، اعمال کرنے ہیں کیونکہ حکم خدا اور طریقہ مصطفیٰ ہے، مگر مان اعمال پر نہیں۔ رب کے ہاں اللہ کریم کا میرٹ اس کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حضور نے پوچھا، نہیں انہوں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ ہر ایک کا حساب ہوگا نا؟ فرمایا ہاں حساب ہر ایک کا ہوگا، مگر وہ پھنس گیا جس کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ اور حضور نے فرمایا ہر ایک کا معاملہ اللہ کی رحمت پر ختم ہوگا۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کا بھی؟ کہا میرا بھی، حالانکہ حضور سے کون سا گناہ ہوا، خود رحمت للعالمین ہے۔ یہ بات سمجھ لگ گئی؟ اب میں اس پر اور بھی مضامین میرے پاس حدیث ہے لیکن وقت نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا سفارش کا جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں وہ، بلکہ اللہ کے ہاں شفاعت کا مطلب کیا ہے، اس کا میرٹ کیا ہے، رب کی رحمت ہے۔ اب اس رحمت کا اظہار حضور کی بارگاہ سے ہو رہا ہے۔ جب قیامت برپا ہو چکی ہوگی، ساری مخلوق اکٹھی ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، عرض کرے گی اور کچھ نہیں حضور، آپ اس طرح کریں، آپ رب سے کہیں نا آپ آدم ہیں، حساب بھی شروع کر دیں۔ بعد میں دیکھا جائے گا حساب و کتاب کا نتیجہ کیا آتا ہے۔ میدان حشر کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، یہ عالم دیکھا نہیں جا رہا، ناقابل برداشت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا اذهبوا الى غیری، میں اس کے لیے نہیں ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھی یہی فرما رہی ہے، بخاری مسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے دروازوں پہ رب پھر آئے گا، پھرو۔ اب اللہ کریم موجود ہے کہ نہیں؟ بولیے، تو وسیلہ تو اہمیت ہی کوئی نہیں رکھتا نا، تو آؤ نا رب سے بات کرو، آؤ رب سے بات کرو، رب سامنے ہے۔ انبیاء کی جا نہیں ہو رہی، انبیاء کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنی، ہائے ہائے ہم نہیں کریں گے، اور اللہ سارے دروازوں پر کون پھر آ رہا ہے؟ اللہ پھر آ رہا ہے۔ یہ بات کس نے ڈالی ہے؟ میرے محبوبوں کے دروازوں پر جاؤ، جاؤ میرے محبوبوں کے دروازوں پر جاؤ، اور وسیلہ یہی ہے۔ اور تو اب کہو نا رب سے، وہ کہے گا نہیں میں نہیں کرنی، مجھے تو شرم آتی ہے۔ انبیاء کی بات نہیں، ہماری بات ہو رہی، جرت نہیں ہوگی۔ انبیاء کا تو مقام اونچا ہے، وہ تو ان کی شان بندگی کا اظہار ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے کہیں گے اذهبوا الى محمد، میں دروازے کا بتا دیتا ہوں، وہ دروازہ ایک ہے، وہ دروازہ مصطفیٰ ہے۔ اتنے میں قیامت کے منظر نامے میں آمد مصطفیٰ ہوگی، کالی کملی لے کر، والضحیٰ کا چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، اور ہم سب کے ملجا و مأویٰ تاجدار کائنات آئیں گے۔ آقا کو تک کر قیامت بھی کہے گی میں تو قیامت ہوں، یہ مجھ پر کیا بیتی؟ تو قیامت کو بتایا جائے گا ارے تیری قیامت کچھ نہیں، اصل قیامت تو مصطفیٰ کا آنا ہے۔ ہائے، اور گناہگار روسیا سیاکار ہم جیسے پکاریں گے، گھبراؤ نہیں، ابھی حضور آ گئے ہیں، تاجدار کائنات آ گئے ہیں۔
جن کے لیے بیٹھتے تھے, جمعوں پر بیٹھتے تھے, جن کا ذکر سن کے روتے تھے, جن کی یاد کرتے تھے, جنہوں نے بتایا رمضان ایسے, جنہوں نے بتایا روزے ایسے, اس لیے خدمت کرتے تھے, دین کی, مسجد کی, امامت کی, آ کر بیٹھتے تھے, تعلق کرتے تھے. آقا آ گئے ہیں, اعلان ہوگا مصطفیٰ آ گئے ہیں, اور غلام سارے اکٹھے ہو کر آقا کی بارگاہ میں پیشی ہو جائے گی. یا رسول اللہ ہم پر نظر کریے نا, اللہ سے فرمائیے نا کہ وہ ہمارے لیے حساب و کتاب شروع فرما دے. آقا فرمائیں گے انا لہا, ارے آج کے دن کے لیے تو میں ہوں, میں اسی لیے ہوں. اور اعلیٰ حضرت نے کیا نقشہ کھینچا, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, دل نکل جانے کی جا ہے, آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے, اور پائے کوبا پل سے گزرے گے تیری آواز پر, رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. آقا علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے. رب کیا کہے گا, ارفع راسک سلطات سلطوتا وشفا مشفا, حبیب چہرہ تو دکھا, ہائے 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 سونیا چہرہ تو دکھا, ذرا مکھ تو دکھا, چہرہ تو دکھا, مانگ کیا مانگتا ہے میں عطا کروں گا. حبیب شفاعت کر قبول کی جائے گی. آقا کہیں گے مولا میرے امتی, میرے امتی, مولا کو جہنم کی طرف چل پڑے. کچھ کا تو حساب و کتاب کے بغیر پروانہ جاری ہو جائے گا, کچھ کا میزان پر پروانہ جاری ہو جائے گا, حضور دلوا دیں گے. کچھ کو جہنم سے پہلے حضور چھڑا لیں گے, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو جہنم مل چکی ہوگی, آگ مل چکی ہوگی, عذاب مل رہا ہوگا, اور ادھر آقا وکالت کر رہے ہوں گے مولا میرے ابھی بہت سارے رہتے ہیں. سب نے اپنا اپنا مالک اپنے اپنا چیک کیش کروا لیا تھا, میں نے چیک اس لیے رکھا تھا, تو نے کہا تھا آدھی امت, میں نے کہا نہیں مولا, پھر تو نے کہا ساری امت میں جس کی چاہے شفاعت کرے, مولا آج وہ وعدہ پورا کرنا. 4 مرتبہ میرے آقا سجدے میں جائیں گے. لوگوں اور کچھ نہیں, محبوب کے لیے کچھ کر لو, اپنے آقا کے لیے کچھ کر لو جس سے رب راضی ہو جائے. حضور کہے مولا جیسے بھی ہیں دیکھ تو صحیح نا, نمازہ پڑھ دے رہے نے, تقوی اختیار کیا ہے, تجھ سے ڈر جاتے تھے, مالک کمزور سے ہی مگر پھر بھی تجھ سے محبت کرتے تھے, تیرے محبوب سے کرتے تھے. اور اگر تعلق ہی نہ ہوا, زندگیوں میں سیرت مصطفیٰ کا عکس ہی نہ ہوا, کبھی کسی کو لیے کسی کو اللہ رسول کے لیے معافی نہ کیا ہوا, کبھی میٹھے بول ہی نہ بولے ہوئے, کبھی پیار ہی نہ کیا ہوا, کبھی رحمت ہی نہ کی ہوئی, بس امال کے ذریعے سمجھا کہ شاید پیسوں سے قیامت بھی خرید لیں گے, دوزخ سے بچ بھی جائیں گے, نہ اس دن بچے گا وہی جو مصطفیٰ کے ساتھ جڑا رہے گا, جو آقا کے دامن میں لگا رہے گا, جو حضور سے تعلق رکھے گا. اور پھر اگلا معنی کہ آقا علیہ السلام اپنے رب کی عرش والی کرسی کے ساتھ بیٹھیں گے. ہائے آجا بیبا بیٹھ جا. اب بتائیں سارا جہان حضور کی تعریف کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ سونے تسی ہو, سارے تیرے در کے سوالی بنے کہ نہ بنے, سوالی بنے کہ نہ بنے. یہ بھی قیامت ہونی ہے کہ ہو گئی؟ بولو ہائے باری جاؤں. اور علم مصطفیٰ کسے کہتے ہیں بتا دو مجھے, آگے آ جائیں, اختتام کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام وہ مقام ہی عجب ہوگا, اور آخری مقام منظر وہ ہوگا جب آقا جنت میں جائیں گے, ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, قافلہ روا ہوگا, قافلہ سالار کے ساتھ, وہ منظر دیکھنے والا ہوگا. اور آقا جنت کے دروازے پر غلاموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اندر سے رضوان کہے گا کون؟ حضور کہیں فرمائیں گے میں محمد, میں محمد. وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ ہی کا تو انتظار تھا, میرا بھی نام آ گیا ہے, میں اس انتظار میں تھا, کب آپ آئیں گے؟ آقا علیہ السلام کے لیے دروازہ کھلے گا. جیسے ہی دروازہ کھلے گا آقا علیہ السلام مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث, آگے بڑھیں گے, اللہ کریم اپنی شان کے مطابق
اپنے حبیب کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، جیسے ہماری شارت کے قریب، جیسے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، جیسے کہتا ہے اگر چل کے آؤ فرماتا ہے اگر میری طرف چل کے آؤ، فرماتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں کہ واپس ہی نہ چلا جائے۔ یہ عالم ہوگا تو آقا علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے، ادھر بھی سجدے میں گر جائیں گے۔ لوگوں جن کا استقبال اللہ کرے تو ان کی بندگی کا یہ عالم، تو ہم کہاں ہیں؟ امت والو اپنا تعلق محبت کا پیدا کرو، عید پر شفاعت مصطفیٰ کے صدقے اپنی اولادوں کو حضور سے محبت والا بناؤ، کمزور لوگوں کا خیال رکھو، رشتہ دار جن سے ناراض ہو حضور کی محبت کے لیے راضی کر لو ان سے۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔